یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ دنیا کا عجیب و غریب ہاتھ تو تقریباً یہ ہوتا ہے کہ ہر ہاتھ کی لکیریں دوسرے ہاتھ سے مختلف ہوتی ہیں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے دوست احباب ہوں، سب کی لکیریں الگ الگ ہوتی ہیں۔ مثال اگر جڑوے بچے جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کی لکیریں بھی الگ الگ ہوتی ہیں، سیم لکیریں نہیں ہوتی۔ لیکن جو آج میں ہاتھ آپ کو بنا کر بتاؤں گا، لکیریں بنا کر بتاؤں گا، یہ ایک ایسا عجیب و غریب ہاتھ ہے کہ سمجھیں کہ میں نے لاکھوں کے حساب سے ہاتھ دیکھے ہوں گے، لیکن ان سب ہاتھوں میں سب سے عجیب ہاتھ جو ہے وہ یہ ہے۔ آپ پوری دنیا کے پامسٹ اس پہ بھرپور طریقے سے توجہ سے دیکھیں، وہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، اور جنہوں نے دیکھا وہ دیکھ کر حیران ہوئے، اور وہ سوچنے لگے کہ اس ہاتھ کے بارے میں کیا کہا جائے، اس ہاتھ کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو وہ لکیریں کیا ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں سے عجیب و غریب قسم کا ہاتھ، یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ زندگی کی لکیر کسی ہاتھ میں بہت اچھی ہے، کسی ہاتھ میں صحیح نہیں ہے، کسی ہاتھ میں بہت بری ہے اور کسی ہاتھ میں صحیح ہے، یعنی اس طرح کی لکیریں چلتی ہیں۔ کسی کی قسمت کی لکیر ہاتھ میں ہے، کسی کی نہیں ہے، کسی کی قسمت کی لکیر ٹوٹی ہوئی، کسی کی نہیں ٹوٹی ہوئی، کسی کی 2 شاخہ ہے، کسی کی 3 شاخہ ہے۔ اس طرح سے یعنی لکیریں جو نا یہ سمجھیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ لیکن لکیروں میں سے کچھ لکیریں ایسی ہوتی ہیں کہ مثال اگر میرے ہاتھ کی لکیریں ہو سکتے ہیں آپ کے ہاتھ کی کچھ لکیروں سے وہ ملتی جلتی ہوں یا مل رہی ہوں، اس طرح ضرور ہوتا ہے۔ لیکن آج جو میں ہاتھ آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں، یہ دنیا کا عجیب و غریب ہاتھ ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایسا ہاتھ کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ فنکاروں کے، سیاستدانوں کے، لیڈروں کے، تمام ہی طرح کے شعبے یعنی کھلاڑیوں کے تمام لوگوں کے ہاتھ دیکھے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب کے دیکھے، لیکن ہر شعبے میں سے اچھے اور بڑی پوسٹ پر رہنے والوں کے ہاتھ میں نے ضرور دیکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پیارے دوستو، آج جس ہاتھ کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہاتھ ہے عمران خان کا۔ ایسی لکیریں ہم نے کسی ہاتھ میں نہیں دیکھی۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں جو زندگی کی لکیر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ان کے ہاتھ میں جو زندگی کی لکیر ہے کچھ اس طرح سے ہے۔ اب یہ لکیر جو ہے، زندگی کی لکیر جو ہے اس طرح سے، اور آگے چل کے یہ لکیر ٹوٹ رہی ہے۔ یہ لکیر ٹوٹ رہی ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ختم ہو جانا۔ لیکن زندگی کی لکیر یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ حادثہ یا سانحہ یا جیسے جلسے میں ان کے ساتھ ہوا تھا، یہ وہ علامت کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کے ہاتھ میں وہاں پر ہی سپورٹنگ لین، یعنی اوپر نیچے دونوں طرف سے، سپورٹنگ لین ایک طرف سے ہوتی ہے۔ سپورٹنگ لین ایک طرف سے ہوتی ہے کہ زندگی کی لکیر کے اوپر آ گئی، جو حادثہ جو بیچ میں ٹوٹی ہوئی علامت بتا رہی ہے، اس کو اس نے کور کر لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں حیرت انگیز طور پر یہ دوسری لکیر نیچے سے، یعنی اوپر اور نیچے سے دونوں طرح سے محفوظ کر رہی ہے۔ یعنی خود بھی ان کی کوشش تھی کہ ایسا کچھ نہ ہو، یا ایسا ہوتے ہوتے رہ جائے، یا میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ نکل جاؤں اس سے، اس طرح کی علامت۔ اور اوپر جو یہ لکیر چل رہی ہے دعا کی لکیر ہے، اور یہ کسی بہت ہی کامل اور بہت ہی کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کی والدہ جو ہے ان کی دعا کی لکیر ہے۔ اتنی مضبوط لکیر ہاتھوں میں بہت کم دیکھی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایسی لکیر تو کئیوں کے ہاتھ میں نہیں۔ لکیر سپورٹنگ لین ہے، شروع سے چل رہی ہوتی ہے، یعنی بچہ پیدا ہوا اس وقت سے وہ لکیر چل رہی ہوتی ہے، چلتی آخر تک جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، پھر یہ لکیر جا کر آخر میں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ لکیر تو وہاں سے اٹھ رہی ہے جہاں پہ مصیبت کا آغاز ہونے والا ہے، یا کسی پریشانی کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ میں وہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، جب یہ الیکشن کمپلین جنی چلا رہے تھے تو جب گر گئے تھے، یہ اس وقت کی لکیر ان کے ہاتھ میں موجود ہے، اور اسی وقت اوپر سپورٹنگ لین ایک دم آ کے ٹیک دیا، اس معاملے سے ان کو باہر نکالا، اور دوسری لکیر نے نیچے سے ٹیک اوور کر لیا۔ ایک تو ٹیک اوور کرنا سمجھ میں آتا ہے،
یہ جو ٹیک کر رہی ہے جنی نیچے سے ان کو جوڑ رہی ہے، اور زندگی کی لکیر آگے پھر اپنی رفتار سے چل رہی ہے، زندگی کی لکیر پھر اپنی رفتار سے آگے چل رہی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں دماغ کی لکیر، دماغ کی لکیر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک لکیر ان کی اس طرف آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک لکیر اس طرف آ رہی ہے جس سے ہم تصور یا خیال یا پلان یا منصوبہ ہم کہہ سکتے ہیں، ایک لکیر تو ادھر آ رہی ہے، اور دوسری لکیر جو ہے وہ سیدھی نیچے کو جا کے آگے دو شاخہ نما اس طرح سے بنا رہی ہے۔ دو شاخہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ دو شاخہ یہ ہے، اس طرح سے دو شاخہ جنی ہو سکتا ہے، یا اس طرح سے دو شاخہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو دو شاخہ ہے یہ بالکل جنی دل کی لکیر کو ٹچ کری، اور دل کی لکیر کافی لمبی، یہاں تک لمبی لکیر ان کے ہاتھ میں چل رہی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان نے محبت کی، عمران خان نے چھوڑ دیا، عمران خان نے شادی کی، عمران خان نے ختم کر دی، عمران خان نے یہ کیا، یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ یہ لکیر ان کی بتاتی ہے تو یہ تو بڑے وفادار ہیں، ان کی لکیر بتاتی ہے کہ یہ کسی کو چھوڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہی یہ کسی کو چھوڑ سکتے ہیں، جس کے ساتھ چل پڑے سو چل پڑے والی بات ہے۔ اور دوسری بات، ملک کے وزیر اعظم، ملک کا وزیر اعظم، بین الاقوامی شہرت یافتہ کھلاڑی، اتنی شہرت کی لکیریں جنی وہاں بھی اور یہاں بھی، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں اگر ہم قسمت کی لکیر دیکھتے ہیں تو وہ سیدھی سیدھی سی چل رہی ہے، قسمت کی لکیر بالکل سیدھی سیدھی سی لکیر چل رہی ہے، اس میں کہیں پر جنی رکاوٹ یا کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں آ رہا۔ اور اس کے بعد سب سے حیرت انگیز بات کہ ان کے ہاتھ کے نیچے ادھر بھی اور ادھر بھی، ادھر اور ادھر، یہ تین جگہ میں ایسے جنی نقطے نما نظر آ رہے ہیں کہ جیسے آپ سمجھیں جفا کش ہوتے ہیں، مزدور ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اس طرح کے نشان جنی یہاں جیسے نشان سے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے بنے ہوتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں یہ بھی موجود ہے۔ میں نے دنیا کے کسی وزیر اعظم، کسی صدر کے ہاتھ میں ایسا نہیں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں مزدوروں والی علامت بھی ہو، کہ ان کے ہاتھ میں مزدوروں والی علامت بھی ہو۔ یہاں سپورٹنگ لائنیں اوپر نیچے سے ان کو بچا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ جو حادثہ ان کے ساتھ ہوا تھا اس حادثے میں یعنی امید نہیں تھی، کیونکہ زندگی کی لکیر بھی ٹوٹ رہی تھی اور ٹوٹ گئی تھی، لیکن کیا ہے کہ آگے چل کے اس کو سپورٹنگ لائن نے اوپر نیچے سے بالکل ایسا کر دیا کہ جسے پیک کر دیا اور اس سے باہر نکال دیا۔ پھر اگر ہم ان کے ہاتھ میں شہرت کی لکیر دیکھتے ہیں تو وہ ان کے ہاتھ میں کافی بڑی لکیر ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا ہے کہ کسی وزیر اعظم کے ہاتھ میں مزدوروں والی علامت ہو؟ نہیں دیکھی ہوں گی۔ اور کسی ہاتھ میں دیکھا ہے کہ سپورٹنگ لائنیں اوپر نیچے دونوں طرف سے بچا رہی ہوں، اور پھر دماغی صلاحیتیں جو نا وہ بھی آ کے ان کو نکال رہی ہیں، اور قسمت کی لکیر ان کی ایسی لکیر، اور یہ دل کی لکیر ان کی ایسی لکیر ہے کہ یہ وہ ہے کہ یہ بندہ ایک بار ارادہ کر لے، ایک بار یہ ارادہ کر لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان کو بیک کر دے۔ یہ اگر ہم کہیں کہ ان کے اندر طاقت ہے یا ان کے اندر ویل پاور ہے، یہ کچھ ایسا کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف ان کے پیچھے دعا ہے۔ کس کی دعا ہے، کس کی دعا ہے یہ بھی نہیں معلوم، لیکن یہی دعا ان کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ کام ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، اور یہ اپنی اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں جس کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور ابھی بھی جتنے یہ لوگ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی تبدیلی کب آئے گی، یہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا، ٹھیک ہے، مہنگائی ہے، ہر چیز ہے، سب پریشان ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا، مشکل میں ہے، پریشان ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ہم پریشان جو ہیں وہ اس کی وجہ سے نہیں ہیں۔ لیکن یہ چیز یاد رکھنا کہ آنے والا وقت اللہ کے فضل سے، آنے والا وقت اللہ کے فضل سے اس نے ارادہ کر لیا نا کہ میں بدل کے دکھاؤں گا، تو انشاءاللہ بدل کے دکھائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی پارٹی کا ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں، مجھے کسی پارٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں ایک نیوٹرل بندہ ہوں۔ ہمارے لیے زرداری بھی قابل احترام ہے، ہمارے لیے نواز شریف صاحب بھی قابل احترام ہیں، جو بھی ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن جو لکیریں ان کے ہاتھ میں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک بار اس بندے نے کہہ دیا نا، ارادہ کر لیا میں کروں گا، تو اللہ کے فضل سے وہ کرے گا اور وہ کر کے دکھائے گا بھی۔
تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس ہاتھ کو ذرا غور سے دیکھے گا، ہو سکتا ہے کہ ایسی لکیریں آپ کے ہاتھ میں بھی ہوں، اور آپ کے ہاتھ میں بھی ایسی لکیریں ہیں تو آپ بھی ارادہ کریں کچھ نہ کچھ بننے کا۔ اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ احمد صاحب نے سوال کیا بیلجیم سے کہ میرے ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں بتائیں۔ پیارے دوست، ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں ہم کیا بتائیں؟ آپ کسی ایک لکیر کے بارے میں پوچھ لیں، یا کوئی ایک سوال آپ پوچھ لیں۔ پوری لکیریں تو ہم دیکھ کر نہیں بتاتے، اور پوری لکیریں اگر بتاتے ہیں تو وہ ہم واٹس ایپ پہ بتاتے ہیں، تو اس کی ہم لیتے ہیں فیس۔ ٹھیک ہے پیارے دوست؟ اور جب بھی آپ نے سوال کرنا ہو تو ضرور بتائیں زندگی کی لکیر کے بارے میں، شادی، محبت، سفر یا ایسی کوئی بھی چیز کا سوال کریں۔ لیکن کہیں کہ میرے ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں بتاؤ، اس کا مطلب پورا ہاتھ دیکھیں۔ پورا ہاتھ ہم صرف واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں اور اس کے پیسے لیتے ہیں۔ ندیم صاحب نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ کیا میری قسمت میں اولادیں ہیں؟ جی بالکل، آپ کی قسمت میں اللہ کے فضل سے اولادیں ہیں۔ رائلہ احمد نے سوال کیا کراچی سے کہ میں آج کل کپڑے کا کاروبار کر رہی ہوں، یہ بتائیں کہ میرے لیے بہتر رہے گا یا نہیں؟ انشاءاللہ العزیز، اللہ کے فضل سے آپ کے لیے کاروبار اچھا رہے گا، آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اللہ کے فضل سے۔ شائستہ نے سوال کیا رامپور سے کہ یہ بتائیں کہ میری ازدواجی زندگی یعنی شادی شدہ زندگی کیسے گزرے گی؟ پیاری بہن، پیاری بیٹی، آپ کے ہاتھ میں کافی مشکلیں اور کافی پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ ان پریشانیوں سے آپ انشاءاللہ العزیز 2021 کے 9ویں اور 10ویں ماہ میں باہر آ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کی زندگی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی۔ محمد بشارت صاحب نے سوال کیا ہے آزاد کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں دولت کی لکیریں ہیں یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہاتھ ہے، اور ایسے لوگ بے حساب دولت کماتے ہیں اور اچھا وقت بھی دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا گزرا ہوا وقت بھی مجھے بہت اچھا نظر آ رہا ہے، اور آنے والا وقت بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ نوین نے سوال کیا کراچی سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے بیٹے کی طرف سے کبھی سکھ ملے گا یا نہیں؟ پیاری بہن، ہاتھ ہم آپ کا دیکھیں اور بتائیں ہم آپ کے بیٹے کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے جس کے بارے میں سوال کرنا ہو اس کے ہاتھ کی فوٹو بھیجا کریں تاکہ ہم جواب دیں۔ آپ کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ کی لکیریں تو نہیں ہیں نا؟ شاہین عارف نے سوال کیا لاہور سے کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں؟ بالکل، اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت میں اولاد بھی ہے، اور آپ کی قسمت میں اچھا وقت بھی ہے۔ آنے والا وقت آپ کا انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ نادیہ نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی؟ نادیہ صاحبہ، آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز 2022 میں ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی آپ کی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی۔ بسم الکمل نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے حساب سے 2022 کا 7واں یا 8واں ماہ جو ہے وہ آپ کی شادی کا ہوگا۔ اس سے پہلے محبت یا لنک کے سلسلے آپ کے چل سکتے ہیں، مگر اس میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ عریشہ اوان نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی؟ عریشہ صاحبہ، آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز 2021 کے لاسٹ میں یا 2022 کے آغاز میں ہونے کے چانس ہیں۔ عارف صاحب نے سوال کیا لاہور سے کہ میری شادی کو 24 سال ہو گئے ہیں، یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں اولاد کی کوئی علامت ہے یا نہیں؟ جو ہاتھ آپ نے ہمیں بھیجا ہے اس ہاتھ میں اولاد کی ایک علامت نظر آتی ہے۔ عبد القادر نے سوال کیا ترکی سے کہ یہ بتائیں کہ میرا بزنس اگر میں کروں تو کیسا رہے گا اور آنے والا وقت کیسا ہوگا؟ آنے والا وقت پیارے دوست آپ کا بہت اچھا رہے گا، اور بزنس آپ کے حق میں اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہے۔ شروع میں تو کچھ مشکلات کے اشارے ملتے ہیں، لیکن بعد میں اللہ کے فضل سے آپ بہت کامیاب ہوں گے۔ اے نے سوال کیا کابل سے کہ 35 سال میری عمر ہو گئی ہے، شادی میری نہیں ہوئی، اور شادی کی لکیر جو ہے میری 2 شاخہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 شاخہ لکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر شادی ہوئی تو وہ شادی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کا رستہ الگ اور آپ کا رستہ الگ نظر آتا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی کافی لکیریں مجھے نظر آ رہی ہیں، اولادیں بہت ہوں گی۔ فیاض گل نے سوال کیا باولپور سے کہ میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ میں اس کاروبار میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں؟ اللہ کے فضل سے پیارے بھائی آپ کامیاب ضرور ہوگے، لیکن کوشش کیا کرو صدقات دیتے رہا کرو، صدقہ خیرات میں سستی نہ کرو، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ موقع اور ٹائم دے تو کوشش کیا کریں کہ ہر کام بسم اللہ سے آغاز کریں، رزق میں برکت بھی ہوگی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ اعجاز نے سوال کیا چترال سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں دولت کی لکیر ہے یا نہیں، اور قسمت کی لکیر میری کیسی ہے؟
اعجاز بھائی آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی بہت اچھی ہے اور دماغی صلاحیتیں بھی آپ کے اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔